بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا ہے، اور چونکہ یہ ہمارے درس میں پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اس لیے ان پر تفصیلی بات شروع ہوئی ہے۔ 4 باتیں اب تک بیان ہو چکی ہیں۔ 5ویں بات آج آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، لیکن موضوع سے ہٹ کر 2-3 باتیں ضروری کرنی ہیں، تو یہ 5ویں بات انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی تو پھر کل کریں گے، اس لیے کوئی جلدی تو ہمیں ہے نہیں، بھی ایک نصاب ختم کرنا ہے۔ یہ تو جو درس ہے ہمارا یہ ایک اصلاحی تربیتی پروگرام ہے، تاکہ دین کی سمجھ جو ہے پیدا ہو ہمارے اندر، اور دین کی کچھ باتیں ہمیں معلوم ہوں۔ پہلی بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ عرض کرنی تھی کہ میڈیا ٹاؤن میں میرا ایک شاگرد ہے، اس کی مرکزی مسجد کا امام اور خطیب ہے، تو کل ہی اس سے ملاقات ہوئی، تو اس نے ایک بات پوچھی جو یہاں درس سے ایک آدمی سن کے گیا۔ اس نے کہا کہ ایک بندہ میرے پاس آیا کہ مفتی صاحب کے درس میں گیا تھا، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، تو یہ واقعہ کس کتاب میں ملے گا؟ واقعہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کا گھر بیت اللہ جب بنایا تو اس میں ایک بڑھیا کا مکان جو ہے نا شامل کر دیا۔ اب پوری میری بات سنیں۔ تو وہ بڑھیا جو ہے بڑی ناراض ہوئی، اور بڑی مشکلوں سے پھر جا کے اس کو راضی کیا، پھر اللہ پاک کی طرف سے وہی بھی آئی۔ اس طرح کیوں نہیں؟ تو کہتا اس نے مجھے سنایا، تو میں نے کہا بھی یہ واقعہ میں نے تو کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے، تم خود ہی چلے جاؤ مفتی صاحب سے جا کے پوچھ لو، بھلا ابھی تک وہ میرے پاس آیا نہیں ہے۔ تو یہ جیسا کہ بابا جی کہہ رہے ہیں نا، یہ واقعہ اصل بیت المقدس کا ہے، اور آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ درس جاگ کر کے سنا کریں۔ جو آدمی غفلت کے ساتھ سنتا ہے اور سو کر کے سنتا ہے تو پھر وہ کچھ کی بات کچھ آگے جا کے بیان کرتا ہے۔ اصل واقعہ یہ بیت المقدس کا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس بنانے کا ارادہ فرمایا تو نقشہ جب بنایا تو اس میں ایک بڑھیا کا مکان آتا تھا، جب تک اس کو شامل نہ کیا جاتا تو نقشہ صحیح بن نہیں پاتا تھا۔ اب انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑی منت سماجت کی، ظاہر بات ہے دین کی بھی بادشاہ تھے، پیغمبر تھے، اور دنیا کی بھی بادشاہ تھے، دونوں بادشاہتیں۔ دینی اعتبار سے آخری عہدہ پیغمبری کا عہدہ ہے، اس سے اوپر پھر خدائی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے آخری عہدہ بادشاہت کا عہدہ ہے، اس سے اوپر کوئی عہدہ ہی نہیں ہے۔ تو دونوں عہدے ان کے پاس تھے، لیکن کبھی کبھی بادشاہ بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ اصل میں نے اس پر سنایا تھا کسی موضوع کے دوران، کہ کبھی دنیا میں بادشاہ ہو کر کے بھی بندہ عاجز آ جاتا ہے، ایک کام کرنا چاہتا ہے
اور سارے وسائل کی موجودگی میں وہ کام کر نہیں پاتا. اس کی بڑی منت سماجت کی گئی، پیسوں کی آفر بھی کی گئی، لیکن بوڑھوں کو اپنے آبائی مکان سے بڑی محبت ہوتی ہے. اس بڑھیا نے نہیں مانا. تو داؤد علیہ السلام ایک دفعہ رات کو سوئے، ویسے یہ خیال سا آیا کہ ایسا کرتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں، بعد میں اس کو راضی کر لیں گے. لیکن پیغمبر چونکہ اللہ کے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں اور بڑے مقرب ہوتے ہیں، تو ان کی معمولی سی بات پر بھی فوراً پکڑ آ جاتی، فوراً وہی آئی. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر عجیب بات ہے، میرا گھر بناتے ہو اور اس میں لوگوں کے گھر اور مکان زبردستی شامل کرتے ہو. اس کی سزا یہ ہے کہ آپ کو بیت المقدس بنانے کی توفیق نہیں ہوگی. یہ قصہ کہانی نہیں، یہ حدیث شریف کا واقعہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ واقعہ بیان فرمایا. تو داؤد علیہ السلام سجدے میں گر گئے، رونا شروع کر دیا، توبہ کی، معافی مانگی اللہ سے. اے اللہ چلو اگر مجھے نہیں تو میری اولاد کو جو ہے اس کی توفیق مل جائے. چنانچہ پھر سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس، تو اصل واقعہ یہ بیت المقدس کا ہے، بیت اللہ کا نہیں. اور بڑھیا کا مکان گرائے شرائے کوئی نہیں، خالی ارادہ ہی کیا تھا. پنڈی کے ایک بزرگ تھے نا، آپ نے پرانے جو بوڑھے ہیں انہوں نے سنا ہوگا، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ. تو ان کا میں نے ایک دو دفعہ ان کو آمنے سامنے بھی سنا ہے. تو اپنے بزرگوں سے ان کا یہ واقعہ سنا کہ وہ ایک گاؤں میں تقریر کرنے کے لیے گئے، تو بیان کیا، رات کو دیر ہو گئی، رات وہاں سوئے، تو صبح وہاں سے چلنے لگے. پرانا دور تھا. تو ایک بوڑھی عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مولوی صاحب، وہ کیڑا مولوی آیا جس دی دھی نوں کتے کھا گئے. او کیڑا مولوی آیا جس دی دھی نوں کتے کھا گئے. حضرت سوچ میں پڑ گئے، کیا کہتی ہے، کیا پوچھ رہی ہے. آخر انہیں سمجھ میں آ گئی. کہتے اماں جی وہ مولوی نہیں تھا، پیغمبر تھا، اور دھی نہیں تھی، پتر تھا، اور کتے نہیں تھے، بھیڑیے تھے، اور کھایا بھی نہیں تھا. کہاں کی بات اور اس نے کہاں جا کے لگائی. تو بھائی سننے والے جو ہے ذرا ہوشیار ہو کر کے طلب کے ساتھ. پرانی مسجد میں درس دے رہا تھا، سورہ فاتحہ کا درس شروع کیا، تو اس میں ایک حدیث شریف میں نے سنائی کہ حضرت ابو سعید ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے. تو آپ نے ان کو فرمایا کہ جب میں مسجد سے نکلنے لگوں گا نا تو تم نے مجھے یاد دلانا ہے، میں تمہیں قرآن پاک کی جو سب سے بڑی سورت ہے نا اس کا پتہ بتلاؤں گا. تو کافی دیر پھر مسجد میں رہے. پھر جب آپ تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے یاد دلایا، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی جو سورت ہے وہ سورہ فاتحہ. یہ حدیث میں نے سنائی. درس ختم ہو گیا، دعا ہو گئی، ملنے ملانے والے چلے گئے. ایک خان صاحب جو ہے نا وہ درس میں شریک ہوتے تھے، وہ میرے پاس آئے. آپ نے کہا تھا کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک بات بتاؤں گا. تو وہ کون سی بات آپ بتانا چاہتے تھے وہ بتائیں. میں بھی سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا پتہ نہیں، مجھے تو یاد ذہن میں نہیں آ رہا. تو ساتھ ہمارے ایک بزرگ یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں، وہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا وہ جو آپ نے حدیث سنائی تھی نا یہ اس کی طرح. اور میں نے کہا اللہ کے بندے، وہ صحابی کی بات تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو سننے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ مغفل کی روایت معتبر نہیں. مغفل کی یعنی
پرانے زمانے میں حدیث کی سند ہوتی تھی نا، ایک نے اپنے استاد سے حدیث سنی، یہ آپ نے کسی سنی، میں نے فلاں بزرگ سے سنی، انہوں نے کسی سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، انہوں نے کسی سنی، انہوں نے، یہ سند کا سلسلہ چلتا تھا اور حضور تک اس طرح پہنچتا تھا۔ تو اسماء الرجال کا باقاعدہ انہوں نے ایک فن ایجاد کیا، اس میں انہوں نے یہ ضابطہ لکھا بھی جس شاگرد کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اپنے استاد کی مجلس میں سبق پڑھتے وقت غافل ہو کے بیٹھتا تھا، اس کی روایت معتبر نہیں۔ اور بعض سخی سرور بھی ہوتے ہیں، ہمارے مدرسے میں سخی سرور والی اصطلاح بڑی مشہور ہے، جو جس لڑکے سے سبق ہم سنے نا وہ الٹا سنائے تو کہتے ہیں بھی یہ سخی سرور ہے۔ سخی سرور کا بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ سخی سرور کے مزار پر ایک آدمی جو ہے نا دعا مانگ رہا تھا، اے سخی سرور مجھے گھوڑی چاہیے، مجھے گھوڑی چاہیے۔ تو مانگتا رہا کافی دیر۔ سخی سرور کا مزار سنا ہے جنگل میں، تو وہاں سے ایک پولیس والا گزر رہا تھا، پولیس والے کی گھوڑی جو ہے نا وہ گابن تھی، اتفاقاً وہیں قریب اس نے بچہ جنم دیا۔ اب پولیس والا بڑا پریشان کہ اس بچے کو کیسے گھر تک پہنچاؤں۔ اس نے دیکھا ادھر ادھر تو جنگل میں یہ مزار کے پاس ایک بندہ اس کو نظر آیا، تو کہ ادھر آؤ، لوگ پولیس والوں سے ڈرتے ہیں، یہ گیا بھاگا ہوا۔ اس نے کہا یہ اٹھاؤ میرا بچہ، چلو میرے ساتھ۔ اب پولیس والا گھوڑی پر اور اس نے گھوڑی کا بچہ اٹھایا ہوا ہے، ایک ادھر ہاتھ ہے ایک ادھر ہاتھ ہے، اور جا رہا ہے، اور راستے میں کہتا جا رہا ہے واہ سخی سرور الٹی سمجھ والے میں نے تو گھوڑی مانگی تھی کہ گھوڑی پر سوار ہوں گا، تو نے گھوڑی تو دیے پر۔ تو اس لیے بھائی متوجہ ہو کر جا کر کے، اس کا کوئی امتحان تو ہے نہیں، لیکن یہ کہ جب آگے نقل کریں تو کم از کم گھر والوں کو جا کے صحیح بات سنائے۔ یہ تو چلو ایک ویسے ہنسنے ہنسانے کی بات تھی تاکہ آپ کا تھوڑا سا موڈ ٹھیک ہو۔ اصل بات اگلی آپ سے کرنی تھی دوسری بات، اور وہ بڑی اہم ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ سننے کی بات ہے۔ 2-3 دن قبل مجھے ایک دوست نے شادی میں شرکت کی دعوت دی، نکاح کی نہیں، نکاح کی سو کہ جس علاقے میں رہتا ہے تو وہاں کے مولوی صاحب نے پڑھانا تھا۔ میں بھی مروت میں ہاں کر بیٹھا کہ فارغ ہوں تو چلو یار میں آ جاؤں گا۔ وہاں میں گیا جناب، ایسا مجھے اپنی زندگی میں یہ تیسرا موقع آیا ہے۔ میں آپ کو، میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، سچی بات ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہاں میں نے کیا حال دیکھا، اور میں اتنا شرمندہ۔ 3 مدرسوں میں شیخ الحدیث اور آپ کا امام مفتی صاحب، یعنی لوگوں کو شرم اور حیا جو نام کی چیز ہے نا وہ بھی لوگوں کے اندر، بالکل عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع، اور عورتیں ننگی، آدھے انہوں نے لباس پہنے ہوئے، اور گانا اور ساز اتنا اونچا بج رہا ہے کہ الامان و الحفیظ، وہ جو ایمان کا آخری درجہ ہے نا کہ کم از کم دل سے تو اس کو ناپسند سمجھے بس۔ اب مجھے بھاگنے کا بھی کوئی راستہ نہیں، ایک ہی راستہ تھا جس میں وہ بندہ کھڑا ہوا تھا، جس نے وہ میرا بڑا گہرا دوست، تو اب میں وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ البتہ یہ کہ یہ جو میرا حلیہ نہیں، کہ مولوی والا حلیہ ہے نہیں، پگڑی شگڑی تو میں باندھتا نہیں ہوں، لوگ دور سے پہچانے کہ مولوی صاحب بیٹھے، بس میں سر نیچے کر کے بیٹھا رہا، کیونکہ نکاح تو میں نے پڑھانا نہیں تھا، نکاح ایک اور مولوی صاحب نے پڑھایا۔ تو بھائی آپ کو سنانے کا مطلب یہ ہے بھی اللہ کے بندو خدا سے ڈرو۔ کئی دفعہ جمعے پر یہ مضمون میں نے بیان کیا، صراحتاً تو میں نے نہیں کہا، لیکن اشارتاً کنایتاً یہ مضمون کئی دفعہ آ چکا ہے کہ ایک ہے گناہ، ایک تو گناہ ہے، وہ اللہ پاک کی جو بھی نافرمانی ہے بھائی بری ہے، لیکن کچھ گناہوں میں کچھ ایسے گناہ بھی ہیں کہ جو انتہائی برے ہیں، یعنی اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے۔ ان میں ایک گناہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک پوری جماعت اجتماعی طور پر
پروگرام بنا کر کے اکٹھے ہو کر کے ایک گناہ کا ارتکاب کریں تو یہ بہت ہی عجیب و غریب صورت ہے۔ حضور کے امتی، عاشق کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے، اللہ کی مخلوق، اور ایسے جمع ہو کر کے باقاعدہ پروگرام بنائیں۔ اب اس میں ایک گناہ نہیں ہے، بے پردگی کا گناہ الگ، عورتوں کا ننگا ہونا یہ الگ گناہ، بدنگاہی کا گناہ الگ، گانا سننے کا گناہ الگ، مردوں اور عورتوں کا اجتماع الگ، اور پھر یہ عام کھولے عام ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس میں کئی آپ جیسے سفید ریش بھی ماشاء اللہ، میں سمجھا کہ وہ بارات والے آئے تو وہ دلہن والوں سے بھی بڑھ کے چڑھ گئے، اس میں سفید ریش آ کے وہ بھی میری طرح آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے تو پھر بھی داڑھی چھپائی ہوئی تھی، انہوں نے کیپ شیپ لگایا ہوا تھا اور داڑھیوں کو کنگھی چنگھی کر کے اپنی بیگمات کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنی بیگمات کا تعارف، تو یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیگم، ایک دوسرے کو کرا رہے تھے۔ خدا کے بندے، اب آپ اسے روک رہے تھے، پانی نہیں آ رہا، تو پانی کہاں سے آئے گا بھائی؟ زمین سے پانی ختم ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے کرتوت ہے، ملک کی معاشی حالت کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ تو یہ جو اونچا طبقہ ہے نا، یہ متوسط طبقے سے یہ اوپر والا جو طبقہ ہے، یہ انتہائی جو ہے نا اپنی انتہا کو پہنچ گئے۔ 2 دن پہلے میں کھنہ پور سے کریم پر آیا تو وہ کریم والے ڈرائیور نے مجھے سنایا کہ ابھی میں لاہور سے آ رہا ہوں، اور یہاں کالج کی لڑکیاں اور لڑکے جو ہے نا وہ میرے ساتھ گئے تھے 2 راتوں کے لیے، انہوں نے مجھے بک کیا تھا، اور لاہور میں 400-500 کے قریب جوڑا لڑکیوں اور لڑکوں کا وہ فنکشن مناتا رہا، پارٹی مناتا رہا، ساری رات شراب چلتی رہی، ناچتے رہے، گاتے رہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ پولیس نے ریڈ بھی کیا تو پولیس کو بس پیسے دے کے انہیں رکھا۔ تو بھائی کم سے کم ہم جو ہے کہاں پہنچے؟ اس صورت حال کا بنیادی سبب کیا ہے کہ ہم نے اپنے بیوی بچوں کو دین سے، علماء سے، اللہ والوں سے، مدرسوں سے، مسجدوں سے، ان ساری چیزوں سے دور رکھا ہوا۔ ہم خود تو وہ بندہ جو ہے نا جس نے مجھے دعوت دی وہ باقاعدہ 5 وقت کا نمازی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، ہم نے صرف نماز کا نام دین رکھا ہوا۔ گھر میں کو اللہ اس کے رسول کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بار بار آپ کے سامنے عرض یہ کیا جاتا ہے کہ گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھائی یہ باتیں سنائیں، اجتماعی تعلیم گھروں میں جاری کریں، ان کو تبلیغی جماعت میں لگائیں، خود بھی جائیں، بچوں کو اور عورتوں کو بھی لے کے جائیں۔ اب تو جو ہے نا بہت عام ہو گیا، عورتیں بھی جماعتوں میں جا رہی ہیں۔ جب تک گھر کا ماحول نہیں بدلے گا، اب یہ اسی سوسائٹی کا ایک ہمارا بڑا دوست ہے، بڑا گہرا اور بڑا اونچا، پہلی دفعہ ایک دفعہ وہ مجھے لے گیا پی سی ہوٹل میں، اور وہاں عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع، لڑکیوں کا ناچ، اور میں ایسے کر کے وہاں تو میں شکوہ بھی کیا، اسے بولا بھی، وہ کہتا جی بس میں بے بس۔ میں نے کہا لگا مجھے پہلے بتاتا۔ اس دفعہ تو میں بھول کے چلا گیا، پہلے میں نے توبہ کی ہوئی تھی کہ حال میں کبھی بھی نہیں جاؤں، لیکن مجھے بس سمجھ ہی نہیں آئی، میں ہاں کر بیٹھا اور پھنس گیا۔ تو اب پکی توبہ کی، توبہ کرے تو اللہ معاف کر، آئندہ نہیں جاؤں گا۔ تو آپ سے درخواست ہے بھئی کچھ تو خدا کا خوف ہونا یار۔ کم از کم اگر آپ پرانے زمانے میں، مجھے یاد ہے ہمارے والدین جب زندہ تھے تو گاؤں کے خاندان کی جس شادی میں ڈھول بجتا تھا نا اس میں شریک نہیں ہوتے، اس کا کھانا نہیں کھاتے، اور کچھ عرصہ پہلے تک ہم نکاح میں جو ہے نا نکاح کے اندر ویڈیو نہیں بننے دیتے تھے، تصویر نہیں بننے دیتے تھے، ہم شور کرتے تھے تو وہ باز آ جاتے تھے۔ اب تو معاملہ بہت آگے تک جا رہا ہے، اس لیے آپ اللہ پاک سے ڈریں اور اپنے گھر والوں اور کم از کم اپنے خاندان میں شور کریں بھئی جو شادی ایسی کرے گا ہم نے اس شادی میں شریک نہیں ہونا، جس میں کم از کم کوئی عرفی جو شرعی پردہ تو ہم نہیں کرتے، لیکن کم از کم تہذیب کے دائرے کے اندر جو عرفی شرم و حیا ہے کم از کم وہ تو ہونا یار، کہ مردوں کا الگ اجتماع ہو، عورتوں کا الگ اجتماع ہو، اور ساز نہ ہو، کھانا پینا الگ الگ ہو جائے، تو اس میں کیا حرج؟ اب پھر ہم چاہتے ہیں کہ ایسی شادی کے نتیجے میں جو ہے نا ہمیں گھر کے اندر سکون بھی ملے گا، خوشی بھی حقیقی معنوں میں نصیب ہوگی، اور اس شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے نیک اور دیندار اور صالح بھی ہوں گے، اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنیں گی۔ یہ کہاں سے ہو؟ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے
ایک تو ہے گناہ اور ایک ہے اعلانیہ گناہ کرنا، کھلے عام گناہ کرنا، پروگرام بنا کر بھی گناہ کرنا، یہ بہت ہی برا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری پوری امت کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن کھلے عام جو گناہ کرنے والے ہیں وہ معافی کے قابل۔ اب کھلے عام آپ گھر میں جا کے بیٹھ کے سوچیں کہ کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم کھلے عام کرتے ہیں۔ ایک آدمی چھپ چھپا کے کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، وہ بھی گناہ گار ہے، لیکن آپ پورے بازار میں کرتا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس کی مثال کئی دفعہ میں نے آپ کو عرض کی کہ ایک بچے نے والد کی بے ادبی کی، گھر میں گستاخی کی، برا بھلا کہہ دیا، اونچا بول گیا، بہنیں سن رہی تھی، امی دیکھ رہی تھی، بھائی سن رہے تھے، اس نے بھی بہت برا کام کیا، والد کی بے ادبی کی۔ لیکن ایک آدمی بھرے بازار میں اپنے والد کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کریں اور ساری دنیا ہمیں دیکھے، کھلم کھلا، کوئی روکے ہمیں؟ روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور کچھ خوف اللہ پاک ہمارے دلوں میں پیدا کرے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو، گھر والوں کو دین کی طرف لانا پڑے گا، ان کو تبلیغی حلقوں میں، تبلیغی مراکز میں، درس کے حلقوں میں، مسجد میں جوڑنا پڑے گا۔ بچوں کو مسجد میں لائیں، نماز میں شریک کریں اور درس میں ان کو بٹھائیں اور دین کی باتیں، جمعے کے بیان میں خود بھی وقت پر آئیں۔ اب یہ ہماری مسجد کی انتظامیہ والے جو ہے نا، عورتوں کا نیچے بندوبست کر رہے ہیں۔ پہلے بھی تھا، 60-70 تک عورتیں پہنچ چکی تھیں، لیکن انتظامیہ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے، میری 5 سال کی جو محنت تھی، اتنے اچھے اچھے مضامین ہم نے بیان کیے، انتظامیہ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے چند ہزار خرچ ہوتے تھے اسپیکر کے اوپر، اسپیکر کا انتظام نہیں کیا، عورتوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، ایک ایک کر کے وہ چلتی گئیں، ایسے ایسا وہ نظام سارا ختم ہو گیا، اور پھر وہ مینارے کا کام شروع ہو گیا، پھر تو سلسلہ ہی رک گیا۔ تو اب مجھے کہہ رہے ہیں آپ نے اعلان کرنا، میں نے کہا میں اعلان تب کروں گا جب اچھے سپیکر کا انتظام ہوگا، اور ایسا سپیکر ہوگا کہ جیسے اوپر آواز صاف آتی ہے، نیچے بھی اسی طرح آواز آئے گی عورتوں میں، تو پھر میں نے اعلان کرنا ہے عورتوں کی نماز کا اور جمعے کا اور بیان کا، ورنہ جو ہے نا میں نے اعلان نہیں کرنا۔ ساری محنت ہماری ضائع چلی گئی، وہ 5 سالوں میں جو مضمون بیان ہوا اب وہ دوبارہ تو بیان ہو نہیں سکتا۔ تو بھی عورتوں کو یہ الہدا والے اس طرح کے لوگ جو ہیں نا، ایسے لوگ جو ماہرین فن نہیں ہیں، جنہوں نے باقاعدہ مستند علماء سے قرآن و حدیث نہیں پڑھا، اپنے مطالعے کی بنیاد پر یورپ سے ان کی تحقیقات آئی ہیں، ان کو پڑھ کر کے عورتوں کی ایک کثیر تعداد کو انہوں نے گمراہی کے اندر دھکیل دیا ہے، ان کے عقائد بدل دیے ہیں اور ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ تو جب عورتیں یہ مستند علماء کی باتیں نہیں سنیں گی تو ان کا ذہن کیسے بدلے گا؟ تو اس لیے ایک تو اس کا انتظام کریں مسجد کی انتظامیہ والے، اور دوسرا گھروں کے اندر آپ اجتماعی تعلیم کا باقاعدہ 5 منٹ ہو، 10 منٹ ہو، اللہ والوں کی کتابیں ان کو پڑھ کے سنائیں۔ اللہ والوں کی باتیں جیسے اثر کرتی ہیں، ان کی کتابیں بھی اسی طرح اثر کرتی ہیں۔ وہ ایک نہ ایک دن قطرہ قطرہ گرتا رہے نا پتھر کی چٹان پر، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس چٹان میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، سنتے سنتے۔ لیکن اگر سنیں گے نہیں تو پھر کہاں سے بات آئے گی؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنا مضمون انشاءاللہ پھر کل بیان کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی رسولہ محمد